بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ افغانستان سے غیر ملکی افراد کی رخصتی کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے، اس پہ آپ کی خدمت میں گزارشات کروں گا۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ ناظرین کرام، میں ان دنوں نوائے وقت میں فورم انچارج تھا جب روس نے خبر دی کہ وہ نکل رہے ہیں ادھر سے افغانستان سے، تو ہم نے نوائے وقت فورم میں گو کہ ان دنوں ماشاءاللہ کی بڑی سختی ہوتی تھی، تو فورم ہی ایک ذریعہ تھا جہاں لوگ اپنا کیتھارسس کرتے تھے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا جو ہے یہ ڈسکشن فورم بنایا، اور یہ اس میں اس زمانے میں قریباً ہر قابل ذکر لیڈر نبی محمدی سے لے کے تو یہ اپنا گلبدین حکمت یار تک ہر افغان لیڈر کو، مولوی یونس حقانی کو، اور ان دنوں قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کے جنرل سیکرٹری تھے، ان کو بھی، اور جتنی پاکستان کی اہم پارٹی ان سب کے سربراہ کو فارغ ہوتے تھے۔ اس وقت کوئی اخبار میں ان کی خبر نہیں چھپتی تھی، کوئی بیان نہیں چھپتا تھا، تو وہ تشریف لے آئے اس پہ کہ افغانستان جب روس نکل جائے گا تو پھر افغانستان کا کیا بنے گا۔ میں اس فورم کو کنڈکٹ کر رہا تھا، تو ہر بندہ اپنا اظہار خیال کر رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ روس کے جانے کے بعد یہ ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا وہ ہو جائے گا، کوئی کہہ رہا تھا کہ سینٹرل ایشیا میں جو حکومتیں ٹوٹ جائیں گی، روس کی اکانومی تباہ ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا، ٹمکا ہو گیا۔ یونس صاحب جو تھے وہ خاموش بیٹھے تھے، وہ بڑے پرومیننٹ لیڈر تھے، یونس خالص، وہ صحافی بھی تھے، اس ڈیلیگیشن میں شامل تھے جو امریکن پریزیڈنٹ سے ملنے کے لیے گیا تھا، جس میں حکمت یار صاحب بھی شامل تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ خاموش ہیں، آپ بھی کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ وہ خاموشی سے صاحب کو سن رہے تھے، قریب 2 گھنٹے ہو گئے تھے فورم کو، اور دوسرا سیشن چل رہا تھا کھانے کے بعد کا۔ تو یونس خالص صاحب نے کہا کہ اردو ٹوٹی پھوٹی جس طرح کہ ان کو آتی تھی، بڑا اچھی آتی تھی اردو ان کو، کہنے لگے مجھے تو اس بات کی بڑی حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ سب لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ بھائی آپ کی مہربانی ہے، آپ نے ہمارے 20 لاکھ لوگوں کو پناہ دی، ہمیں پناہ دی، ہماری مدد کی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگلی بات آپ کو بتا دے گی کہ افغان کسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب یہ روس یہاں نہیں آیا تھا تو ہم آپس میں لڑ رہے تھے، جب روس چلا جائے گا ہم پھر اپنا کام شروع کر دیں گے، اور ایسا ہوا۔ بلکہ روس بھی نکل ہی رہا تھا تو واپس میں مجاہدین نے لڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ لوگوں کی یہ جو بیجا مداخلت ہوتی ہے نا، یہ آپ کی قربانیوں کو ضائع کرتی ہے۔ یہ بہت کام کی بات تھی، مجھے نہیں پتا کہ آج یہ اثر انداز ہو گئی یا نہیں، لیکن میں آپ کو 3 روز پہلے کا گلبدین حکمت یار کا بیان یاد دلاتا ہوں، جس میں نے ویڈیو بھی کی تھی۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جس طرح پاکستانی وزیر اعظم نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، انڈیا بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے اور انسان کا بچہ بنے۔ یعنی اب وہ یہ جان گئے ہیں کہ پاکستانیوں نے بیجا مداخلت ختم کر دی۔ یہی وجہ ہے جتنا عرصہ پاکستان نے اپنا ایک کردار کا تعین کیا ہے۔ جو پرسوں جناب باجوہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے یہ ہمارے سیاستدانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، اس میں جو لوگ اس میٹنگ میں شامل تھے انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نا ایک بات بہت نوٹ کی کہ پاکستان کی سوچ بھی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں ہے، افغانستان بھی نہیں ہے۔ 25 سال پہلے والا نہ پاکستان ہے نہ افغانستان ہے، اور نہ وہ حقائق ہیں نہ وہ معاملات ہیں۔
بہت کچھ بدل گیا، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی نکل گیا ہے۔ جو طالبان ہے، جو پاکستان کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے، پہلے نہیں تھی اور شفٹ بھی ہوئی ہے۔ ہم نے وہ ڈیپ ڈیفنس فلانے فراڈ یہ سب ہم بھول چکے ہیں۔ اب ہماری کیا تین اہم ترین آپشنس ہیں، تین ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کی سالمیت اور وحدت جو ہے برقرار رہے، بلکنائزیشن نہ ہو، نہیں تو ایک مستقل جنگ جو ہے یہاں پہ خطے میں قیامت تک ہوتی رہے گی۔ دوسرا صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں براڈ بیس حکومت بنے، یعنی تمام لوگوں کو نمائندگی دی جائے، تھوڑی زیادہ اس کا تعین وہ خود کریں گے لیکن نمائندگی صاحب کی ہو۔ اور تیسرا ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان ونڈو آف دی ورلڈ ہے، یاد رکھیے۔ اس کھڑکی سے اگر تازہ ہوا آئے گی، تازہ ہوا کے جھونکے آئیں گے تو ہی معاملات دنیا کے صحیح چلیں گے۔ اگر یہاں سے گرم ہوا کے جھونکے آئیں گے تو پوری دنیا ڈسٹرب ہوگی۔ ناظرین کرام، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 15 روز جو تھے وہ تشویشناک ضرور تھے لیکن وہ ہیبت ناک نہیں ہمارے لیے ہوئے۔ وہ جو دن تھے ان میں نہ تو کوئی سول وار لگی، نہ پاکستان میں مہاجرین کا سیلاب آیا، نہ کوئی وہاں پہ دھماکے ہوئے۔ آخری 2 روز میں 1-2 تماشے امریکہ نے لگائے تھے لیکن وہ بھی طالبان نے ان کو روک دیا وہیں پہ، گو کہ وہ بیماری امریکن چھوڑ گئے ہیں پیچھے۔ یو این سیکورٹی رپورٹ نے جو ابھی شائع ہوئی ہے بتایا ہے کہ 12,000 ٹرینڈ ٹیررسٹ اس وقت افغانستان میں وہ موجود ہے جو طالبان کو فاسق فاجر پتہ نہیں کیا کیا خاک میں وطن سمجھتے ہیں اور وہ ان سے جنگ پہ تلے ہوئے ہیں۔ ان میں وہ ہیں جناب ٹی ٹی پی کے 6,000 ہیں، داعش کے 3,000 ہیں، ان میں وہ ISIS کے فلانا احرار ہند یہ سارے ملا کے قریب 12,000 کی گنتی انہوں نے دی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت خطرناک ہتھیار ہیں۔ اب دیکھیں نا، یونائٹڈ نیشن رپورٹ میں یہ تو بات کہہ دی گئی، یہ نہیں انہوں نے بتایا یہ خطرناک ہتھیار کہاں سے آئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پرسوں انڈین CID نے 2 بندے پکڑے ہیں اپنے، جو ریڈیو ایکٹیو، جو نیوکلیر ریڈیو ایکٹیو جو چیزیں ہیں وہ فروخت کر رہے تھے، ان سے برآمد ہوئی ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہاں بڑا ملک ہے، ایجنسیوں کی آپس میں مخاصمت ہے، ہوں گے تو وہ بھی ظاہر ہے انڈر کور یہی کام کر رہے ہوں گے، لیکن یہ داعش کے تھے دونوں۔ اور انڈیا داعش کو نیوکلیر جو چیزیں ہیں وہ دیکھ کے ان سے ڈرٹی بم بنوا رہا ہے۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ جو ڈرٹی بم ہوتا ہے نا، یہ ایک فرض کیا ایٹم بم سے 1,00,000 بندہ مرتا ہے نا، تو ڈرٹی بم سے بھی قریباً 5-10 ہزار کے درمیان مر جاتے ہیں۔ یہ ان کو دے رہا ہے، اتنا خطرناک اسلحہ انڈیا ان کو سپلائی کر رہا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نہ موت پڑتی ہے CNN کو، نہ BBC کو، نہ الجزیرہ کو، نہ فاکس کو، نہ کسی اور کو۔ یعنی اتنی بڑی یار خبر ہے، یہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی ہے۔ کسی غریب ملک میں یہ کرائم ہوا ہوتا تو اس کا بادشاہ، اس کے وزیر، اس کی کابینہ اس وقت گرفتار ہو کے تو کسی گنتانامو بے میں پڑی ہوتی، لیکن چونکہ وہ شیطان کا ساتھی ہے اس کو کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ اب بات یہ ہے صاحب کہ یہ تو ہیں زمینی سچائیاں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں۔ پاکستان نے ان سے کیا کہا ہے؟ پاکستان نے طالبان سے، اور طالبان نے بھی پاکستان سے یہی بات کی ہے
پاکستان انسسٹ کر رہا ہے کہ ایک تو آپ کی جو حکومت ہے یہ براڈ بیس ہونی چاہیے، اگر آپ کو ہم سے ماضی والا تعاون چاہیے، کیونکہ ہم نے دنیا کو بھی منہ دکھانا ہے، اور آپ جانتے ہیں، طالبان بھی جانتے ہیں بیچارے کمزور لوگ ہیں، ان کو گھبرا جائیں گے۔ اور دوسرا یہ جو انہوں نے اپنا نیا روپ دکھایا ہے نا، یہ معاف کر دینے والا ہر بات میں، مجھے انس حقانی کی بات بڑی میرے دل کو کھا گئی۔ اس نے کہا انہوں نے میرے 4 بھائی مارے ہیں، 4 میرے بھائی مارے ہیں، لیکن میں خدا کے نام پہ ان کو معاف کرتا ہوں۔ کیا یار لوگ ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری وقت تھا تو آپ نے اس وقت جو وہاں صحابہ کرام بیٹھے تو آپ نے ارشاد کیا، آپ نے فرمایا کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھنا۔ آپ کا اس وقت بات کہتے دل بھر آیا، یعنی میرے آقا و مولا کو عورتوں کے حقوق کی کتنی فکر تھی۔ طالبان نے تو یہ بات پڑھی ہے نا، کسی عورت کو انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، رہنا چاہتے ہو رہو، نقاب کرنا چاہتے ہو کرو، نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن بے حیائی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ یہاں میرا جسم میری مرضی نہیں ہوگی۔ اس میں کیا برائی ہے؟ یہ تو کوئی جبر نہیں یار، کوئی کوڑے نہیں لگے، کوئی جوتے نہیں کسی کو مارے، کسی کے کان نہیں پکڑوائے، سب کچھ چل ہی رہا ہے نا، اللہ کے آسرے پہ چل رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلے گا، بہت اچھا چلے گا۔ سو فار سو گڈ۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تاریخی موقع دیا ہے کہ ہم اس بازوئے شمشیر زن کو اپنے ساتھ لگا کے رکھیں، اپنے کلیجے سے لگا کے رکھیں۔ یہ امت کا سرمایہ ہے، یہ امت کا اثاثہ ہے، اور مسلمان امت واحدہ ہے۔ مسلمانوں کا ایٹم بم، پاکستان کے ایٹم بم کو عیسائی دنیا، کافر دنیا پاکستانی ایٹم بم نہیں کہتی، اسلامی ایٹم بم کہتی ہے۔ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی ڈسکشن سن لی، اسلامی ایٹم کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے جو مسلمانوں کے پاس جو بھی اثاثہ ہوگا سب کا ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کی خاص ہے ترکیب میں، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو یہ امت کا اثاثہ ہے، یہ امت کا سرمایہ ہے، ان سے لڑیں جھگڑیں نہ، ان کی حکمت عملیوں پہ اپنا دماغ نہ لڑائیں۔ یہ اللہ کے حکم سے سوچتے ہیں، یہ مومن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔